اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتظنون إن لبثتم إلا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق اللہ العظیم۔ مکہ کے مشرکین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ پر وہ یقین رکھتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ اس جہان کا خالق ہے، مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور اس بات پر ان کو سب سے بڑا اعتراض تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مرنے کے بعد بس ہم ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کو قرآن مجید نے بار بار مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بات کو سمجھایا ہے ان کو۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، بغیر کسی کی مدد کے پوری کائنات کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے، جب کچھ نہیں تھا تو سب کچھ کے نہ ہونے کے باوجود اللہ نے سب کچھ بنا دیا، تو جب سب کچھ ہوگا تو پھر اس کو دوبارہ اکٹھا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ فرمایا کہ وقالو، وہ کہتے ہیں، اذا کنا عظاما، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتن، بلکہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی قبر میں جا کر انسان جو ہے وہ آخر میں جا کے چند ہڈیاں بچتی ہیں، بلکہ وہ بھی ریزے بچتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو قبر میں ہڈیاں بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل کونو حجارتا او حدیدا، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ، او حدیدہ، یا لوہا بن جاؤ، اللہ پھر بھی زندہ کرے گا۔ یعنی ہڈیاں تو آسان ہے نا، لوہا اس سے زیادہ مشکل ہے، اس میں جان پیدا کرنا، پتھر اس سے زیادہ مشکل ہے، اللہ اس میں بھی قادر ہے کہ اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے ذہنوں میں، تمہارے سینوں میں کوئی اور ایسی چیز موجود ہے سخت، جس کے اندر جان پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ نے فرمایا وہ بھی تصور کر لو، اللہ اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات ان کو کہتے ہیں تو وہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر وہ پوچھتے ہیں مسلمانوں سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سی، کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، کون دوبارہ لوٹائے گا؟ اللہ نے فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جب پہلی بار پیدا کیا تھا تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، تمہارا کوئی ذرات اور تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہیں تھا، اس کے بغیر اللہ نے پیدا کر دیا، تو اب تو تمہارا میٹیریل، تمہارا مادہ موجود ہوگا اس کائنات کے اندر۔ فرمایا کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات جب کہیں گے اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ مذاق کے ساتھ اپنے سروں کو ہلائیں گے، آپس میں اشارے کریں گے، مذاق کے ساتھ سروں کو ہلائیں گے، اچھا یہ ہوگا۔ پھر وہ پوچھیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، اچھا چلے مان لیا کہ یہ ہوگا، اچھا کب ہوگا یہ؟ پھر وہ اگلا سوال کر دیں گے، اعتراض کے لیے، مذاق کے لیے، طنز کے لیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، کب پھر یہ ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے بڑا ان قریب ہی ہوگا، یعنی یہ منظر ان قریب جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اچھا دیکھیں، اندازہ کریں کہ جو ہزاروں سال سے بھی جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اسی آیت میں اللہ کہے گا، تو وہ جب اٹھیں گے تو ان کو ایسے ہی محسوس ہوگا چاہے ایک
لہجہ گزرا ہے، 2 لہجے گزرے، اس کو اللہ کہتے ہیں قریب ہے، یعنی تمہارے لیے تو قریب ہے، جب تم مر گئے تو اس کے بعد تو قریب ہی قریب ہے، اس کے بعد جب اللہ چاہے گا، فرمایا کہ وہ بہت قریب ہے جب یہ منظر دوبارہ ہو جائے گا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، فرمایا پھر اللہ اس دن بلائے گا، وہ دن جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو سارے کے سارے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، کافر بھی مسلمان بھی، یعنی کافر بھی اس دن اللہ ان کی زبانوں پر اپنی حمد جاری کر دے گا، اور وہ یہ منظر دیکھ کر خود بخود اللہ کی حمد کرنے لگیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک موقع آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ پہلے تو کافر مسلمان سارے دوڑ پڑیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، لیکن اللہ پھر فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں تم الگ ہو جاؤ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں جب دوڑیں گے میدان محشر کی طرف تو یہ خیال کریں گے، وَتَظُنُّونَ، اور وہ یہ خیال کریں گے، إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم قبروں میں تو بہت ہی کم عرصہ ٹھہرے، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم سوئے، اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے۔ ان کو ایسے محسوس، چاہے ہزاروں سال بھی سوئے ہوں، ان کو ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ 1 لہجہ یا 2 لہجے قبر کے اندر ٹھہرے، اس کے بعد موجود ہوئے۔ وہ قرآن مجید اس واقعے کو بیان کرتا ہے نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، جب اٹھے تو ان کو پوچھا کہ کتنا عرصہ سوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی کوئی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، عصر کے بعد سویا، مغرب ہو گئی، بس یہی ٹائم تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا اپنے ذرا گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھا بیچارہ مر سڑ کر ہڈیاں گل سڑ گئی، ختم ہو گئے، 100 سال بیت گئے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھے کا یہ حشر ہو گیا تھا۔ فرمایا اچھا اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانے کو درخت کے ساتھ باندھ کر لٹکا کر سو گئے تھے، اور کھانا جو بہت جلد خراب ہونے والی چیز ہے، گدھا تو پھر جو ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے نکال لیتا، کھانا ویسے کا ویسا تر و تازہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ فرماتا ہے یہ ہے میری شان، میں جو چاہوں جب چاہوں جس طرح چاہوں جہاں چاہوں کر سکتا ہوں۔ جب یہ میری شان ہے تو پھر میرے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس لیے لوگوں اس بات پر یقین کر لو اور اللہ کے آگے جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ لیکن پھر بھی اچھا یہ دیکھیں، یہ منظر ہے، یہ اس وقت مکہ کا منظر ہے، کفار اس طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، طرز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ اللہ یہ سوچئے، وَقُلِ عِبَادِی، پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، یعنی مسلمانوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، اس سب کے باوجود وہ اچھی بات ہی کریں، وہ چاہے مذاق کریں، چاہے طنز کریں، چاہے چھیڑیں، چاہے بری بات کریں، اعتراض کریں، تم نے جواب نہیں دینا، تم نے اچھی بات ہی کہنی ہے، اس سب کے باوجود یقول التی ہی احسن، تم ان کو اچھا جواب دو، کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو تمہارے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کہ بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، آگے بھی بندہ غصہ کرے گا فساد پیدا ہو جائے گا، دوسرا اگر صبر کر لے گا تو وہ فساد ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ تو مذاق کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان سب کے باوجود تم نے ان پر غصہ نہیں کرنا، اچھی بات سے جواب دینا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو جھگڑا کروانا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور لوگوں اس بات کو جان لو کہ شیطان تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور شیطان کو سب سے بڑا موقع غصے کے وقت ملتا ہے۔ غصے کے وقت جب ایک فریق غصے میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے دوسرا فریق بھی غصے میں آ جائے تاکہ جھگڑا ہو جائے اور ان کے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، ان کو گناہ ملے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرے فریق نے صبر کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ ربکم اعلم بکم، فرمایا تمہارا رب تمہیں سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون جہنم میں جانے کے قابل ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر یہ فیصلے نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں یہ اعلان نہ کرو جنمی ہے جنتی ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق جس پہ چاہے گا رحم فرمائے گا، جنت میں بھیجے گا۔ او ان یشاء یعذبکم، یا چاہے گا تمہارے کرتوت ایسے ہوں گے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، لیکن اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ان قرآن مجید میں کئی بے شمار جگہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے، آپ ان کو داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کو ختم نہیں، بس آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے، سمجھانا ہے پیار سے، آسان طریقے سے،
اس کے بعد باقی کام ہمارا ہے۔ ہدایت اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو نہیں چاہوں گا نہیں ہدایت دوں گا۔ تمہارا کام صرف بات کو پہنچانا اور سمجھانا ہے۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا تمہارا رب یہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہے آسمانوں اور زمینوں میں اور کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے رب کا ہے، تم یہ فیصلے نہ کیا کرو۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور کہا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان نبی ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں، بطور نبی تو سب کا احترام کیا جائے گا، سب کی عزت کی جائے گی، لیکن درمیان میں درجات میں اللہ نے کہا میں نے فضیلت رکھی ہے، کسی کو زیادہ فضیلت دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، جیسا کہ ہم نے داؤد کو زبور جو کتاب ہے وہ ہم نے عطا کی۔ تو یہ یہاں پہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکہ کے مشرکین، اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے نا، مکہ کے مشرکین یہ کہتے تھے یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عام آدمی کی طرح جن کی زندگی ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، نبی کی زندگی تو باقیوں سے مختلف ہونی چاہیے۔ یہ تو عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو داؤد بھی جو تھے نا، اور داؤد تو بادشاہ بھی تھے، داؤد بادشاہ بھی تھے اور ان کو ہم نے زبور بھی دی تھی، ان کی زندگی بھی عام تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا مقرب بننے کے لیے جنگلوں میں جانا ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی لوگوں سے الگ کرنا ضروری نہیں ہے، بس نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا ضروری ہے، بس اتنا گزار لے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے ہی تو ہم اس کو نواز دیں گے۔ تو فرمایا یہ دنیا کو چھوڑنا اور دنیا کی آسائشوں سے کام نہ لینا یہ طریقہ نہیں ہے دین کا۔ تو اس کی مثال اس لیے مثال دی داؤد علیہ السلام کی کہ کچھ انبیاء تو بیچارے بڑے مسکین غریب بھی یعنی اللہ نے پیدا کیے جن کے پاس دنیاوی اسباب نہیں تھے، تو لیکن فرمایا داؤد کی مثال اس لیے دی کہ دیکھو داؤد کو تو ہم نے دنیاوی بادشاہت بھی دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو بھی دی تھی، زبور بھی دی تھی، اور وہ عام انسانوں کی طرح ہی رہتے تھے۔ اس لیے میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم حیران نہ ہو، تم پریشان نہ ہو کہ یہ کیوں زندگی عام انسانوں کی طرح گزارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فضیلت ہے ان کی، یہ بعض نبیوں کی بات پر فضیلت ہے، لیکن زندگی ان کی انسانوں کی طرح ہی ہوگی، جو انسانوں کے تقاضے ہیں، جو انسانوں کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہی ہوگی۔ اس لیے اس بات کو اصل میں یہ سب اعتراض ہوتے ہیں عمل نہ کرنے کے لیے، یعنی قریش مکہ کی اس آئینے میں ہمیں اپنی تصویر دیکھنی ہے، یعنی قریش مکہ عمل نہ کرنے کے لیے مختلف بہانے بناتے تھے، تو ہم بھی عمل نہ کرنے کے مختلف بہانے بناتے ہیں۔ ہمارا شیطان بھی ہمیں سمجھاتا ہے اچھا نماز نہیں پڑھنی تو یہ بہانہ کر لو، فلاں کام نہیں کرنا یہ بہانہ کر لو۔ اس بہانے بازی کو اللہ فرماتا ہے ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، کس نیت سے بات کر رہے ہو، کہاں کیا کہہ رہے ہو، کیا تمہاری نیتیں ہیں، نیتوں کے پیچھے جو محرکات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور تمہیں جواب اس کو دینا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور تنے تنہا کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ اور اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔